اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کر جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں۔ وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب ان میں ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں البتہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی آیات کہہ لیں، یہ تو صرف کسی کہانیاں ہیں اگلوں کی۔ اور یہ جب وہ کہنے لگے اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی سچا ہے تو برسا ہم پر آسمان سے پتھر یا ہم پر دردناک عذاب لے آ، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ان میں ہیں، اور اگر اللہ نہیں عذاب اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ اور ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز نہ تھی مگر صرف سیٹیاں اور تالیاں، پس عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، سو اب وہ خرچ کریں گے، پھر ان پر حسرت ہوگی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور کافر جہنم کی طرف کٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ گندوں کو پاک سے جدا کر دے اور گندے کو ایک دوسرے پر رکھے، پھر سب کو ایک ڈھیر کر دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کافروں سے کہہ دیں اگر وہ باز آ جائیں تو صرف انہیں معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو تحقیق پہلوں کی روش گزر چکی ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اور جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ منہ پھیر موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھی ہیں، کیا خوب ساتھی اور کیا خوب مددگار۔